السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام عالی مرتبت مہمانان گرامی، ذی وقار سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب، یہاں جو کام کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان دوستوں کو اس وسیلہ رزق سے حلال، طیب اور فراواں رزق نصیب فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں اور آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کریں یا مزدوری یا کہیں ملازمت، تو رزق کمانے کی کچھ نیات ہیں جو مستحضر ہوں تو ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلی نیت جو بھی کوئی رزق کمائے، اہل اسلام کو ملحوظ رہنی چاہیے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ ہم کاروبار کریں یا کھیتی باڑی یا کہیں ملازمت کریں یا مزدوری کریں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں، اکل و شرب اور دیگر ہماری مادی ضرورتیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ یہ مقصد اولین میرا اور آپ کا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو یہی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ سوال سے بچے، چونکہ یہ قیامت کے دن چہرے پر نشانات اور داغ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ دوسرا مقصد اور دوسری ہماری نیت جو ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے زیر کفالت لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، یا ہمارے وہ بہن بھائی جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے، خاندان کے وہ افراد جو ہمارے ذمے ہیں، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے ہم رزق کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، اور جتنے اچھے انداز سے پورا کر سکیں وہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے۔ اولاد ہے تو ان کی تعلیم و تعلم کا اچھا سلسلہ کیا جائے، ان کی زندگی کو بہت زیادہ آسودہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کوشش کرتے ہیں، اور اگر استطاعت زیادہ ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص بہت آسودہ خوشحال ہے اور اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے مالی طور پہ،
لیکن وہ اولاد کو مشکل میں رکھے تو اولاد کو آسودہ رکھے، تو یہ دوسری نیت ہوتی ہے کاروبار کرنے کی۔ تیسری نیت جو ہمیں ملحوظ رہنی چاہیے اور ہمارے کاروبار کے ساتھ، ہمارے کاموں کے ساتھ وہ نیت جڑی رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ اگر مجھے میری ضرورت سے، میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، معذوری کی وجہ سے، یا کثیر العیال ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں ان کے، یا وہ کسی دینی کام میں مشغول ہیں، جس طرح جہاد پر جو اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مدارس دینیہ میں اپنے آپ کو وقف تعلیم و تعلم کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو جو اپنے آپ خود کمانے کی کسی وجہ سے صلاحیت نہیں پاتے، وقت اور فرصت نہیں پاتے، یا کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، تو اگر اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے تو میں ان کمزوروں، لاچاروں، غریبوں، مساکین، اراملہ، بیوگاں، یتیماں، معاشرے کے ان اپاہج لوگوں کی مدد کروں گا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو یہ تین مقاصد ہیں کاروبار کرنے کے، کھیتی باڑی کرنے کے، تجارت کرنے کے، کوئی بھی وسیلہ رزق اختیار کرنے کے۔ اگر ان تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں اور وہ سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، دھوکہ دجل فریب نہیں کرتے، تو ایسا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر وہ مزدور ہے تو الکاسب حبیب اللہ، وہ جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے تو کسب کرنے والا اللہ کا محبوب کہلاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بنایا اپنا، اور اس کا حصہ امت کے مزدوروں کے لیے بھی رکھا کہ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا محبوب قرار پاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن ان تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، تیسری نیت اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے، میرے بچوں کی زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے لاچار لوگوں کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا۔ یہ تین نیتوں کے ساتھ کاروبار عین دین ہے۔ اور اگر چوتھی نیت شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، شریکہ برادری میں تفاخر کر سکوں کہ میں امیر ہوتا ہوں، آپ غریب ہوتے ہیں، اور میں ان سے نمایاں ہو کر کے ان پر اپنا تفوق ثابت کروں، بتاؤں کہ میں آپ سے کوئی اہم ہوں، رزق پاک ہے، رزق حلال ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچایا، لیکن تین نیتوں کے ساتھ چوتھی نیت یہ بھی شامل ہو گئی تو یہ مذموم ہو جائے گا۔ رزق حرام تو نہیں ہوگا لیکن مذموم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عیش و عشرت کرنا، اس سے بدیاں اور گناہ کر کے اپنی زندگی کو تلذذ میں مبتلا کرنا مقصود ہوا تو پھر یہ سراسر شر کا سبب اور سراسر گناہ کا ذریعہ یہ رزق بن جاتا ہے۔ اور اگر ان تین نیتوں کے ساتھ رزق کمائے، چوتھی نیت کوئی شامل نہیں ہے لیکن رزق کمانے کے ذرائع پاکیزہ نہیں ہیں، کسی سے دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے تو پھر بھی اس کی پکڑ ہے۔ اگر کوئی اس لیے ڈاکہ کرتا ہے کہ میں یتیم بچیوں کی شادی کروں گا، میں بیوگاں کی مدد کروں گا، اس لیے بینک لوٹتا ہے، تو اس کو یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو جان لینی چاہیے کہ صرف تین نیتوں کو ملحوظ رکھ کے رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، اور اگر نیات میں اس طرح کا اضافہ کر لیا جائے جو شر اور بدی کی طرف جاتا ہے تو پھر کچھ صورتوں کے اندر بے برکتی، کچھ صورتوں کے اندر مذموم ہو جائے گا،
اور کچھ صورتوں کے اندر کراہت آ جائے گی، کچھ صورتوں کے اندر حرمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ جب بھی کاروبار کریں، حتیٰ کہ مزدوری کریں، ہم جو ہے وہ مستری کے پیچھے ٹوکری اٹھا کر کے، اینٹیں اٹھا کر کے دوسری چھت کے اوپر لے جا رہے ہیں، تو ہماری نیتوں میں کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں استحضار کبھی نہ کبھی ان نیتوں کر کے اپنی نیتوں کی بالکل صفائی کرنی چاہیے کہ ان 3 نیتوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی چیز نہ جڑی ہوئی ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اتنی محنت اس دور کے اندر اور پھر اس ملک کے اندر، ایک فیکٹری چلانا آسان کام نہیں ہے، اگرچہ مزدوری کرنا بھی مشکل کام ہے اس گرمی کے اندر، لیکن آپ دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جتنے محکمے اور جو کچھ ہے اس وقت، تو یہ ایک فیکٹری چلانا بھی کار دارت، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری آخرت ہی نہیں سنورتی ہے تو پھر افسوس ہے ہماری اس مشقت پر۔ یہ کولو کے بیل کی طرح پھر جتے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں دنیا سے بھی ہٹنے کی ترغیب نہیں کی کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں۔ اسلام ہمیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، غرق دنیا سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، کہتا ہے ترک دنیا نہ کرو لیکن دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارا دین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو بہت کمزور ہو چکے تھے، تو آقا کریم نے اسے پوچھا کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کی میری دعا یہ تھی کہ اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ ہی ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، تکلیفیں، بیماریاں، اذیتیں، ان صورتوں کے اندر میرے اوپر مصیبتیں ڈال دے اور آخرت کی مصیبتوں کا یہ افزانہ بن جائے۔ تو یہ بظاہر بڑی خوش ہونے والی بات ہے کہ اس نے آخرت صاف کر لی اور دنیا کے اوپر آخرت کے حصے کے دکھ مانگ لیے، لیکن حضور علیہ السلام اس کی اس بات پہ خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ مالک مجھے دنیا پہ دے دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے اس جہاں میں بھی بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بھی بہتریاں عطا کر دے۔ تو مسلمان اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے تھوڑا آیا ہے، مسلمان کے لیے عزتیں ہیں، تو یہاں بھی آسودہ زندگی گزارے، اچھے کاروبار کرے، آسودہ خوشگوار زندگی گزارے، لیکن اس کی نیت کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہر وقت جڑی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی ہیں، فرمایا کہ میں اس پر اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اگرچہ تمہارا حساب یہی بتا رہا ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکال دو گے تو باقی 97.5 رہ جائیں گے، 100 میں سے اتنے نکالو گے تو اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے باقی اتنے رہ گئے، منہا کیے تو باقی اتنے رہ گئے، لیکن فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو میں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ بندہ کہے لو اس نے تو معاف کر دیا، یہ ڈر گیا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری بات فرمائی کہ میں جو قسم کر کے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو مانگنے لگتا ہے پھر ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ میرے بزرگ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی مالی مشکلات بیان کرنا بھی ایک مہذب سوال ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی کے آگے سوال نہ کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو ایک طرف ان کو تسلی دی اور دوسری طرف مالداروں کو کہا کہ تم گھبرانا نہیں ہے کہ صدقے سے مال کم ہو جائے گا، تم بانٹو اس کی راہ میں، ضرورت مندوں کو دیکھو، تو تم بے چین ہو جاؤ کہ تمہاری تجوریوں میں پیسے بھرے ہیں اور تمہاری ہمسائیگی میں،
تمہاری رشتہ داریوں میں، تمہارے پاس ملازمت کرنے والے، تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، تمہارے احباب میں، دوستوں میں اگر کسی مشکل میں ہیں تو یہ دولت ہے کس لیے؟ اب تم سوچو یہ تو میری کمائی ہے، یہ تو میری خون پسینے کی محنت ہے، تو میں ان پہ لٹا دوں؟ تو یہ حضور نے ضمانت دی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کبھی گھٹتا ہی نہیں ہے۔ اور صدقے سے مال لٹانے سے راہ خدا میں اگر گھٹتا ہوتا تو اس امت کے سب سے غریب آدمی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، جنہوں نے سارا مال لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال نہیں گھٹتا۔ تو ایک طرف امیروں کو حکم دیا گیا کہ وہ راہ خدا میں لٹائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اور دوسری جانب غربا کو کہا گیا کہ وہ اللہ جس حالت میں انہیں رکھے ہوئے اس حالت پہ خوش رہیں، وہ کوشش کریں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہ پائے اور وہ اپنی آبرو کو بچا کے رکھیں، لیکن اگر مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک امر آخر ہے کہ جہاں کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ یا جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے تو وہاں پھر اگر سوال بھی کیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ زندگی کے اندر کاروبار کے ذریعے سے معاشرے کے دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ 1 سے 2 فیکٹریاں، 2 سے 4 اگر ہم لگا لیتے ہیں تو کتنے گھروں کے چولہے اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ماضی کے اندر جب لوگوں نے فیکٹریاں بند کر کر کے پراپرٹی کا کام کرنا شروع کر دیا تو میں نے کئی جگہوں پہ یہ جا کے کہا تھا کہ اس سے 2-3 گنا 4 گنا پیسے ہو جاتے ہیں۔ تو سب نے یہ سوچ لیا یہ آسان کام بھی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر ساری قوم اسی طرف لگ جائے تو پھر غریب کہاں کام کریں گے اور کہاں، فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں گی اور سارے پراپرٹی کے کام میں آ جائیں گے، زرعی زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، جو زرعی ملک ہے ہمارا، اور آج دیکھیں کتنی قیمتی زمینیں جو ہیں وہ سوسائٹیز میں چلی گئی ہیں، اور جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرو، کاروبار کیا کرنا ہے، یہ زمینیں خریدو اور پھر دیکھنا کہ وہ اس کا ریٹ کہاں چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک حد پہ، میں اس کو حرام نہیں کہتا، یہ جائز ہے، آپ نے اختیار سے کیا لیا، لیکن کچھ ترجیحات بھی تو ہوتی ہیں۔ اگر حکومت نہیں ان ترجیحات پہ غور کرتی تو ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے وہ پراپرٹی لے کے رکھ لیتے ہیں تو اس سے فائدہ صرف میری ذات کو ہوگا، لیکن اگر ہم فیکٹری لگا لیتے ہیں تو اس سے 200 400 500 گھروں کے چولہے جل اٹھیں گے، ملک کو زر مبادلہ آئے گا، فائدہ ہوگا ملک کے اندر۔ تو یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں۔ فیکٹری بند نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہاں کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور پھر ان لوگوں کی ضروریات کا بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ 500-600 لوگوں کے حالات بندے کی نظر میں ہوتے ہیں، اور مخفی انداز سے ان کی بندہ مدد بھی کر سکتا ہے، اور ان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ شہر سیالکوٹ تو خیر اللہ کے فضل سے بڑا خوشحال ہے اور خود کفیل ہے اس حوالے سے کہ یہاں کے لوگوں نے کاروبار کو پھیلایا، پوری دنیا سے زر مبادلہ لے کے آئے، یہاں ہر بندہ روزگار پہ لگا ہوا ہے۔ باقی کچھ اضلاع میں جانا ہوتا ہے تو وہاں بہت مندہ حال ہے، اور بالکل نوجوان آوارہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو شاید کام کرنے والے نہ ملتے ہوں اور مزدور نخرے کرتے ہوں، لیکن وہاں جو ہے وہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ کہتے ہیں ہمیں رکھ لیں، لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ہاں جو سلسلہ ہے، تو یہ جس طرح ملک کے اندر کچھ چیزوں کی ہوا چلتی ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو اور فیکٹریاں بند کر دو، تو میں اگر یہاں ایسے لوگ کافی موجود ہیں تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے کریں کہ یہ ہم فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس سے 20 آدمیوں کا، 50 آدمیوں کا، 1000 آدمیوں کا، 2000 آدمیوں کا گھر چل رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بچتا تو میرا یہ نفع تھوڑا ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ بھوکی نہیں سو رہی، ایک آنا بھی نہ بچے، تو یہ میرے لیے نفع ہے کہ میں اتنے لوگوں کو روزگار دے کے بیٹھا ہوا ہوں، جو میں مشقتیں سہ رہا ہوں، جو تکلیفیں سہ رہا ہوں، ان تکلیفوں کا جو ہے وہ صلہ اللہ جل شانہ مجھے قیامت کے دن دے گا۔ وہ ایک صاحب تھے ہمارے پولیس افسر، تو اللہ ان کو جزا دے، انتقال کر گئے، تو ایک مشکل جگہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ وہاں جرائم بہت سارے تھے، تو وہ رات ساری پہرا دیتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، تم ایک تو اپنے فرض منصبی کو ادا کر رہے ہو اور پولیس ڈیوٹی کر رہے ہو، ساتھ نیت کے ساتھ یہ بھی جوڑو کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ادا کر رہے ہو۔
تمہیں اس ڈیوٹی کرتے ہوئے نشہ آنا شروع ہو جائے گا، تمہیں سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ تو فیکٹری اس لیے چلا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے، کتنی بیٹیاں اپنے گھروں سے جو ہے وہ سسرال کی طرف جائیں گی، ان کے لیے اوور ٹائم لگا لگا کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے جہیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو جو ہے وہ پیکج رکھیں ان کے لیے، ان کی مدد مخفی انداز سے کریں، نہیں تو کم از کم یہ تھوڑا ہے کہ ان کا چولہا جل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ آسودہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کے لیے کہ یہ ان کی پہلی فیکٹری ہے تو اللہ ان کو دوسری دے، دوسری ہے تو اللہ تیسری دے، تیسری ہے تو اللہ چوتھی عطا کرے۔ اسی طرح باقی لوگ جو بھی ہیں، اس طرح جو یہاں ہم کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر مواقع آگے بڑھنے کے عطا فرمائے، اور میرا ملک آسودہ ہو، معاشی بحرانوں سے نکلے، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی رحمت نصیب فرمائے۔ اور یہ 23 مارچ ہے اور یہ پاکستان کی قرارداد اس دن منظور ہوئی تھی، تو یہ اسی نسبت سے شاید آج رکھا گیا، تو ہم اس موقع پہ وطن عزیز کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ پاکستان ایسا ملک بنے گا کہ دنیا دیکھنے آئے گی۔ ابھی تو مایوسی چھا رہی ہے، جس طرح یہ مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے اور جس طرح یہ قابل فروخت چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، سودے اور بولیاں لگ رہی ہیں، ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں، ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا منظر بھی دیکھا تھا دنیا پہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ عرصہ ہوگا، ہوتا رہے گا۔ قوموں نے بڑے دھکے کھا کے، ذلتیں سہ کے پھر اس کے بعد عروج پایا ہے۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اس میں وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس میں وہ انہوں نے پہلے کشتی توڑ دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، تو کہا کہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور ہم ان کی کشتی توڑ دی۔ تو فرمایا میں نے کہا تھا میرے معاملے میں آپ خاموش رہیں گے، تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اور موقع دیجیے۔ پھر اترے کشتی سے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ اس نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اس کی گردن توڑ دی؟ کہا میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا مجھے آخری موقع دے دیجیے۔ پھر آگے گئے تو ایک بستی آئی، علماء نے اس کا نام انطاکیہ لکھا ہے۔ تو انطاکیہ کے اندر جب داخل ہوئے تو ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو خیر جب آپ گزر رہے تھے اس شہر کی، اس بستی کی گلیوں سے، تو ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو اس دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ یہ 3 میں نے کام کیوں کیے تھے۔ پہلی بات کہ کشتی توڑی تھی، تو ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو کشتیاں چھین کے لے جا رہا تھا، میں نے تھوڑا سا عیب لگا دیا تو وہ عیب دار کشتی کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ بات میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس کو درست کروا لیں گے۔ تو میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا بہت اچھا کیا۔ کہا وہ بچہ، اس کے والدین بڑے نیک تھے اور اس کی وجہ سے وہ کفر میں، سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، یہ بڑا ہو کے ایسا بنتا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس بچے کی جگہ اس کے والدین کو بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اما الجدال، اب آئیے دیوار پہ۔ تو کہا یہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کی؟ انطاکیہ والوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اور وہ بھی علماء نے لکھا کہ ان کا سکا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا پردادا جس کا نام کاشے ہے، 7ویں پشت میں ان کا پردادا تھا، لگردادا تھا۔ تو اللہ اکبر، تو معلوم ہوا کہ باپ اچھا ہو تو نیچے تک نیکی کام آتی ہے۔ تو خیر کہا کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ یہ بچے ہیں ابھی عمر کے کچے ہیں تو یہ خزانے کو سنبھال نہیں سکیں گے، یہ اس کو اڑا دیں گے، اس عمر میں اس کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو جب تک یہ جوان اور بالغ نہیں ہو پاتے اتنی دیر تک یہ دیوار لگی رہے گی، اور جب یہ خزانہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے
اس خزانے سے نکلی ہوئی دولت کو کہیں انویسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس دیوار کو ہٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، پھر اپنا خزانہ لیں گے۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے جو میرے ذہن میں معان بات آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے صحراؤں میں، پاکستان کے پہاڑوں میں اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی دیواریں لگا کے رکھی ہیں کہ اب اگر کھل گئے تو یہ ڈاکو چور لٹیرے لوٹ کے لے جائیں گے، جب کوئی سنبھالنے والا آ گیا اللہ دیواریں ہٹا دے گا اور پاکستان ایسا خوشحال ملک بنے گا دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ وطن خوشحالیوں کا ضامن بنے گا، اس لیے کہ اسلام کی نشأت، اسلام کی نہضت انشاءاللہ یہاں سے ہونی ہے۔ حضور علیہ السلام نے محسوس کیا ٹھنڈی ہوا یہاں سے آتے ہوئے، مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے، اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ وہی وطن ہے جہاں سے حضور نے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تاجر ہے تو وہ اپنے حصے کا کام کرے، مزدور ہے تو وہ اس ملک کی تعمیر میں کوشش کرے، اور اگر کوئی ممبر و محراب کی ڈیوٹی کر رہا ہے ہماری طرح تو وہ قوم کی صحیح رہنمائی کرے، اس وطن سے محبت کا درس دے، اسلام کے ساتھ ٹوٹ کے پیار سکھائے، ذات رسالت مآب کے ساتھ ٹوٹ کے پیار سکھائے، حقوق العباد، حقوق اللہ، لوگوں کے ساتھ رویوں کی درستگی، یہ سکھانا ہے اپنی اپنی قوم کو، تاکہ ہم ایک اچھی، صالح، پاکیزہ، ذمہ دار، منظم قوم بن سکیں۔ چونکہ ابھی تک ہم قوم نہیں بن سکے، ابھی تک ایک ہجوم ہے، اور ہجوم بھی بے ہنگم، آوارہ، جدھر کسی نے ہانکا ادھر ہم چل پڑے۔ تو اس بے ہنگم اور آوارہ ہجوم کو ایک منظم قوم کی شکل کے اندر نشو و نما پا کے صحیح معنوں کے اندر قوم بننی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ اس وطن کی ہوائیں نظام اسلام سے خوشبودار ہوتی نظر آئیں گی، اور پھر اسلام کی نشت کا خواب جو شرمندہ تعبیر ہونا ہے اس کا ایک کردار انشاءاللہ اس وطن اور اس ملک سے انشاءاللہ ہوگا۔ پاکستان کی مضبوط آرمی اس بات کی گواہ ہے، حالات کی تلخیوں کے باوجود انہوں نے آگے بڑھ کر کے ملک کو سنبھالا۔ یہ یوگوسلاویہ کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے وہ کیا حال ہوا، اور ان کی کتنی مضبوط آرمی تھی، ٹوٹ کے رہ گیا ملک بھی اور وہ بھی، اور یہاں جو یہ دہشت گردی کا عفریت آیا تھا اور جو کتنی جانیں نکل گیا تھا، لیکن آج ہم الحمدللہ ان حالات سے نکل گئے ہیں۔ اور یہ مشکل حالات جو اس وقت ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، دیگر معاملات ہیں، ہمیں ابھی تک کوئی سیاسی قیادت ہی اتنی اہل نہیں مل سکی، اور اس طرح اداروں کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ سنوریں گی، اور جب اہل لوگ مسندوں کے اوپر آ گئے تو پھر دیوار گر جائے گی، پہاڑوں کی دیواریں بھی، صحراؤں کی دیواریں بھی، اور سمندروں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ خزانے ہمارے لیے ظاہر کرے گا کہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ملک کیسے جاتا ہے۔ تو اس وطن کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرا خیال ہے کہ میں گفتگو اپنی لمبی کر گیا، انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمارے ان عزیزوں کو رزق کی فراوانی عطا کرے۔ آپ جتنے لوگ آئے ہیں، جس بھی رزق سے کے وسیلے سے، جس بھی کاروبار سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ عالی مرتبت مہمان علماء کرام جو تشریف فرمائے ہیں، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ اللہ اس جگہ پہ برکت نازل فرما، اس کاروبار سے جڑے تمام لوگوں کے رزق میں فراوانی عطا فرما، جتنے مہمان تشریف لائے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ میرے وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے، ہر خیر ہر بلا اس وطن کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ اس ملک کو اپنی خاص امان، رحمتیں اور کرم نوازیاں، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔ حضرات
ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫਾਰਗ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਥੱਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ।